آپ کو آگے اپڈیٹ کریں گے. یہاں پر آپ کو خبر دیں گے کہ بعض چینلز نوجوان نسل کے ذہنوں میں کس طریقے سے اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے ہیں اور عمومی طور پر یہ کام بیرون ملک فنڈنگ سے کیا جا رہا ہے. دیکھیے یہ چشم کشا رپورٹ. میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو کرسچن سے شادی کہ میرا مذہب اجازت دے گا؟ تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ اگر سب کچھ اسی نے بنایا ہے تو یہ حلال حرام غلط صحیح کی بحث کیسی؟ بھاڑ میں کی عزت بدت میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. ہر ایک قدم پر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نافرمانی. اللہ کے احکام پر سوال. یہ ہیں کچھ مناظر جیو کے پروگراموں کے. سوالات ایسے کہ کچے ذہنوں کو دین سے بھٹکا دے اور پھر ڈراموں میں احکام اللہ کی خلاف ورزی کی ترغیب. سب کچھ کیا گیا امریکہ سے ڈالر لے کر. آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اپنے دل زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے والا. انتظار تو اس کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ طلاق کے بعد عورت کے بھی کچھ مہینے ہوتے ہیں. اوے دیدی بھاڑ میں کی عزت بدت میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا بھاڑ میں کی عزت بدت. جیو نے MKRF کے نام پر فنڈ مانگے اور فروخت کے لیے پیش کیا مذہب. MKRF کے ڈاکومنٹ میں لکھا گیا ہم اپنے مذہبی پروگراموں کو کریں گے آپ کے لیے استعمال. قانون میں کسی قسم کی کوئی بندش نہیں ہے کہ ہم کسی طرح کی کوئی گرانٹ نہیں لے سکتے. پھر ایک کے بعد ایک اللہ کے حکم پر اٹھا دیے جیو کے پروگرام میں سوالات. مذہبی پروگرام پیش کیے گئے ایسے جیسے کہ ہو رہی ہو تنقید. ہر کچھ دیر بعد ایک کلپ دکھایا جاتا جس میں ہوتے وہ سوالات جن پر کوئی مسلمان بچہ سوال نہیں اٹھاتا. خالق کی تلاش میں روشنی اور اندھیروں میں بھٹکتا مسافر انسان ابھی اسے اور کتنا سوچنا ہے. اس سوال کا جواب تو قرآن 1400 سال پہلے دے چکا ہے. قد تبین الرشد من الغی. بے شک ہدایت گمراہی سے خوب واضح ہو چکی ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اگر فنون لطیفہ کا مقصد صرف انسان کی جمالیاتی حس کو تسکین پہنچانا ہے تو پھر مذہب کا اس پر اعتراض ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے تو ان کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. بات یہاں تک نہ رکی. پھر بار بار کچے ذہنوں میں ڈالا گیا شک کچھ یوں. تمام واقعات اگر فطری اسباب کے تحت ہی صادر ہوتے ہیں تو پھر ستاروں کی گردش قابو میں رکھنے والا کوئی خدا ہے کہ نہیں؟ اس سوال کو اٹھانے کا مقصد کیا ہے جبکہ قرآن میں اس کا جواب واضح طور پر موجود ہے. اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز کا نگہباں ہے. اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی چابیاں ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا ہے وہی نقصان اٹھانے والے ہیں. عبادت عذاب کے ڈر سے یا جنت کی لعنت سے؟ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ یہ سوال تو اٹھائے جا رہے ہیں جواب دینے کے لیے. آپ کے ذہن میں بھٹکتے سوال تو بہت سے ہیں کیونکہ یہ پروگرام آپ
کے سوالات پر ہی ترتیب دیا گیا، لیکن سوالات دہرائے گئے چینل پر بار بار۔ اگر دین کا مقصد موت کے بعد صرف جنت کا حصول ہے تو آج کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر ہے کہ نہیں؟ اور جواب دیا گیا ایک بار، کسی نے جواب دیکھا کسی نے نہیں۔ ان سوالات کا ہدف ایک ہی تھا، اسلام پر تنقید۔ مذہب تبدیل نہیں ہوتا، امر کی کوئی حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس کا جواب دے چکا ہے خود قرآن۔ قل انما انذركم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون۔ آپ کہیے میں تم کو صرف وہی سے ڈرا رہا ہوں، اور بہروں کو جب ڈرایا جائے تو وہ کسی کی پکار کو نہیں سنتے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون۔ وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس یعنی اللہ کا اس چیز سے صرف اتنا کہہ دینا ہی کافی ہے کہ بن جا، سو وہ بن جاتی ہے۔ کہیں قرآن کا واقعہ کسی اور سے منسوب کیا گیا۔ حافظ شیرازی اور شیخ سعدی کا قصہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ وہ دونوں جب ایک دوراہے پر پہنچے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ کس طرف جانا ہے۔ کہیں مقدس ہستیوں کی شان میں کی گئی گستاخی۔ ڈالرز کے عوض اللہ کے احکامات کو چیلنج کرنے کے لیے مانگے گئے پیسوں کی ایک دستاویز تو سامنے آ گئی، لیکن کسی کو نہیں پتا کہ کتنے ایسے اور ڈاکیومنٹ ہیں پوشیدہ۔ کس پروگرام میں کس طرح خاموشی سے مذہب سے بغاوت کا زہر گھولا گیا۔ میرے سارے کمپرومائزز، میری ساری اخلاقیات، میری ساری عبادات آخرت میں صرف الفاظ ہی رہ گئے تو؟ اس سوال کا جواب تو قرآن 1400 سال پہلے دے چکا ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اور تمہارا معبود ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور بعض لوگ بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کسی واضح کتاب کے اللہ کے متعلق بحث کرتے ہیں۔ جب اسلام خواتین کو حقوق دیتا ہے تو پھر لباس پہ قوانین کیوں؟ قرآن میں اس کا جواب واضح طور پر موجود ہے۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ وہ گھر سے نکلتے وقت اپنی چادروں کو کچھ حصہ اپنے منہ پر لٹکا لیا کریں، یہ اس کے بہت قریب ہے کہ ان کو پہچان لیا جائے کہ یہ آزاد عورتیں ہیں تو ان کو ایذا نہ دی جائے، اور بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ غیر ملکی پیسہ لے کر اعتدال پسندی کی آڑ میں اللہ کے احکامات کے خلاف بغاوت پر اکسانا، یقینی طور پر اس کا حساب تو دینا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ کہ دنیا میں جب ہم آتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آگے کے لیے جب دنیا سے چلے جائیں گے اس کے لیے بہت ساری اچھے کام کر لیں تاکہ ہم ہیون میں جائیں۔ لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے دوستوں کہ ہم دنیا کو ایسے کام کریں اور ایسے کام دے کے جائیں کہ دنیا کو خود جنت بنائیں، بجائے اس کے کہ دنیا کے بعد کی جنت پر بھروسہ کیا جائے، ہے نا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے
اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہی کے لیے نعمت والی جنتیں ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے، اور وہی بہت غالب حکمت والا ہے۔ آج کل جو زمانہ ہے نا وہ مرد پانی ڈال ہوتے ہیں، چلو چلو غصہ ٹھنڈا کرو، غصہ ٹھنڈا کرو۔ اگر ہم نہ ہوتے تو آگے بھڑک رہی ہوتی، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار، ہم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یار۔ ہم نہ ہوتے تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا، تو آپ لوگوں کی پیاس کون بجھاتا؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ جن لوگوں نے برسر عام گناہ کیے، کیا انہوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم ان کی زندگی اور موت کو مومنین اور صالحین کے برابر کر دیں گے؟ یہ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اسپیشل رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی جس میں آپ کو دکھایا گیا ہے کہ جیو نیٹ ورک کس طرح اسلام کے بارے میں کچھ چیزیں جو ہے وہ توڑ مروڑ کر نوجوانوں کے ذہن میں ڈال رہا ہے۔